اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی تو آج DGFIA کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوتا 62-63 کا، ریاست کے استعمال کا، مس یوز آف اتھارٹی کا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا۔ ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کے انکشافات آنے کے بعد عمران صاحب مستعفی ہوں، عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے۔ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے۔ اور ٹیررزم کا کیس کیوں بنایا جائے؟ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت، اور ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی ہے اور اس کے اوپر یہ نام لیے اور ان کو کہا کہ اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس بنائیں۔ اور انہوں نے کہا اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ کس طرح دہشت گردی ہے، یہ کہاں سے میں دہشت گردی کا کیس بناؤں۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں بشیر میمن صاحب کو کہ وہ اس قسم کی ذہنی حالت رکھنے والے، دھمکانے والے وزیر اعظم کو یہ جواب دے رہے تھے۔ دوسرا سوال کیا ان کو کہ جو شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہے اور سلمان شہباز اور پوری شریف فیملی اور بالخصوص شہباز شریف کی بیگم کے خلاف کرپشن کا کیس بنایا جائے، اور 56 کمپنیوں کو بھی ان میں انکلوڈ کیا گیا کہ اس کا اندر ان کا بھی نام ڈالا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی کیس نہیں بنتا، اس قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ میں وزیر دفاع کے خلاف کیسے بناؤں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس نے یہ تمام چیزیں اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے سے FIA کو DG کو بلا کر کہا، ریاست کی طاقت کو استعمال کیا۔ بشیر میمن نے جب ان کو یہ کہا کہ الیکٹرک کے پاس 87 بلین روپیز ہیں جو ان کی طرف بنتے ہیں سوئی سدن کے، اور انہوں نے کہا میں نے چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ یہ 87 بلین روپیز جو ہیں یہ واپس لیے جائیں۔ اس پہ عمران صاحب وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے کیوں یہ انکوائری کی، تم نے کیوں یہ خط لکھا، تم نے کیوں یہ بات شروع کی؟ تو سرکاری خزانے کو نقصان، مس یوز آف اتھارٹی، ریاست کی طاقت کا استعمال، جہاں ثبوت موجود تھے وہاں کہا انکوائری کیوں شروع کی، اور جہاں DGFIA کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، شریف فیملی، شہباز شریف کی بیگم، ایک طرف اپنی بیگم کی تصویر لیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹیررزم کا پرچہ درج کرو، دوسری طرف دوسروں کی بیٹیوں کا، دوسروں کے گھروں کی خواتین کا نام لے کر کہتے ہیں ان کے اوپر مقدمے درج کرو۔ یہ ہے ذہنی کیفیت کہ کہتے ہیں کہ غداری کے پرچے درج کرو۔ اپنے ترجمانوں کو کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں انڈین ایجنٹ کا بیانیہ بناؤ، سیاسی مخالفین کے بارے میں کرپشن کا نیریٹو بناؤ۔ تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ، جو کہ نیب کے DG کو استعمال کیا گیا، اور پھر جس نے صرف فیسز دیکھے، جن فیسز کا ذکر عمران صاحب نے DGFIA کو کیا، بشیر میمن کو، وہ تمام فیسز دیکھیں، ان تصویریں دیکھیں اور ان تصویروں کے اوپر مقدمے بنے۔ اور انہوں نے کہا، DGFIA نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا، میں نے انکار کیا تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا۔ شہباز شریف کے ساتھ جو آج نیب میں ہو رہا ہے یہ اسی بشیر میمن کو جو احکامات دیے جا رہے تھے یہ اسی کی کڑی ہے۔ نواز شریف کے اوپر جو غداری کا الزام ہے وہ غداری نہیں ہے، وہ اسی غیر قانونی ریاست کے استعمال کا، آئین کی پامالی کا، پارلیمان کے لاک ڈاؤن کا، قانون کا غلط استعمال، ریاست کا غلط استعمال، جھوٹ بولنے کا ذکر ہے کہ کس طرح ریاست کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح یہ احکامات دیے گئے اور جب ان احکامات کو نہیں مانا گیا تو پھر ریاست کا استعمال شروع ہوا اور نیب کے DG کے ذریعے یہ مقدمات بنے۔ اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی تو آج DGFIA کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہوتا 62-63 کا، ریاست کے استعمال کا، مس یوز آف اتھارٹی کا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا، جھوٹ بولنے کا، یہ مقدمہ درج ہو چکا ہوتا۔ اور آج اگر عمران صاحب ریاست مدینہ ہوتی تو آپ استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ اس انکشاف کے بعد یہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے، صرف لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے۔ جب کرپشن نہیں ملی، جب کسی قسم کا اور کوئی الزام نہیں ثابت ہو سکا تو غداری کے پرچے بناؤ۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی شرم دلانا چاہتی ہوں
मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है। ये है आपकी क़यादत का हाल कि आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है। हमारे 3 मुतालबे हैं। बशीर मेमन साहब के इंकशाफात आने के बाद इमरान साहब मुस्तफ़ी हों, इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि ये तमाम मुकदमात की असलियत पाकिस्तान की आवाम के सामने नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा आया हो चुका है, जिसका जिक्र पहले हम करते थे, अब सरकारी अफसरान कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अब हाई कोर्ट्स कर रही हैं, अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कर रही है, अब ह्यूमन राइट्स वॉच कर रही है। इसलिए ये मुतालबात हमारे फौरी तौर पर मुकम्मल हो, वरना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पहला जलसा और जलसों का प्लान आपके सामने है। 4 महीने बाद तो आपने जाना है, और ये जो किराए के तर्जुमान है अपना सामान तैयार कर लें, क्योंकि इनके तो अब जो हरकत हैं और जो इनके बयानात हैं वो जाहिर करते हैं कि ये घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी इमरान साहब से भी गुजारिश है कि अगर वो जो यूनिवर्सिटी बनानी थी ना, पीएम हाउस, जहाँ 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से आते थे, उसमें उस पीएम हाउस में जहाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी, लेकिन आपका सामान पड़ा है, जहाँ छुपकर आप रातों को रहते भी हैं, वहाँ से वो सामान उठा लें, क्योंकि 4 महीने के बाद घर जाने का वक्त हुआ जाता है। इसलिए इमरान साहब आपको FIA के DG बशीर मेमन के सवालात का जवाब देने से पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का माइंड सेट इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जिस किस्म के इमरान साहब की जहनियत है, जिस किस्म का फाशिज्म इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, बशीर मेमन साहब को फौरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया की जाए, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद किस हद तक इमरान साहब जा सकते हैं, जो एक तस्वीर लीक होने पर टेररिज्म का केस बनाने का हुक्म देते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है।